قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ فکر آخرت کیسے پیدا ہو؟ حضور یہ ارشاد فرمائیں۔ فکر آخرت تو یہی نا جی، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے حق فرمایا ہے۔ کھلے کمروں میں ہوں اور تنگ کمرے میں آ جائیں تو دل گھبراتا ہے، روشنیاں ہوں یکدم بجلی بند ہو جائے تو خوف محسوس ہوتا ہے، گرمی آ رہی ہے حبس ہو تو طبیعت گھبراتی ہے۔ تو پھر اسی سے فکر آخرت پیدا ہو سکتی ہے کہ یہاں تو آپشن ہے کہ کمرہ بند ہے، گرمی ہوگی، بجلی بند چلے گی، دروازہ کھولو، کھڑکی کھولو اور باہر کھلی فضا میں چلے جاؤ۔ قبر کے لیے تو یہ آپشن نہیں ہے، اس کے لیے تو یہیں سے تیاری کر کے جانا پڑے گی۔ اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ بھی ایک چیز بڑی اہم ترین سوچنے سمجھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ تکلیف اور پریشانیوں میں ہوتا ہے نا جی، تو وہ اس کی ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے یا اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ اور آسان کر لیں، ایک بندے کے سر پہ قرض چڑھا ہوا ہے تو قرض خواہ اس کو ستاتے ہیں، آ کے دروازہ بجاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، تو اس تکلیف تو اسے فیل ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ 5 تاریخ آ رہی اور میری کمیٹی نکلنی ہے، تو بس سب کا قرض دے دوں گا اور سکون سے رہوں گا۔ تو وہ جو 5 تاریخ تک تکلیف تو کم نہیں ہوئی، لیکن انتظار لمحہ بلمحہ۔ تو جو لوگ اس دنیا میں دکھ بھری زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تکلیف میں ہیں، عمرہ کسی سہولتیں موجود نہیں ہیں، 2 وقت بڑا اعلیٰ لیول کا کھانا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ کافی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، انتظار کرے کہ کوئی نہیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی، کٹ جائے گی، تو انشاءاللہ وہاں سرکار کے قدموں میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت کی جن نعمتیں ہیں وہ پا لیں گے۔ یہاں پر خاتم الحفاظ و دیگر بزرگوں نے لکھا ہے، یہ بات فکر آخرت کے لیے بہت ہی اہم ترین ہے، یعنی بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی بار اس کو پڑھا تو بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے ولی رحمہ اللہ سفر پر ہیں، مقبرے میں رکے، خیال کیا کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھ لیں، مقبرے کا مطلب قبرستان میں، تو جنازگاہ والی جو حصہ ہوتا ہے وہاں انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، لیکن مختصر پڑھی اور لیٹ گئے، اور دل میں قلق ہے کہ کاش میں اسے طویل کر کے پڑھتا نا، زیادہ قرآن پڑھتا، تسبیحات سجدے رکوع کی زیادہ کرتا۔ اسی خیال سے آنکھ لگ گئی، اسی قبرستان کا مردہ خواب میں آیا، حضرت آپ نے جو 2 رکعتیں ہلکی پڑھی ہیں، آپ کو اس پر اضطراب ہے؟ تو کہا کاش اگر یہی 2 رکعتیں جو مختصر آپ نے پڑھی ہیں ہم قبر والوں کو پڑھنے دی جائیں تو یہ جو کل دنیا اور دنیا کے اندر مال و اسباب ہیں نا، ہمیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ حافظ صاحب اور ہمارے سامعین، یہ جو اگلا حصہ ہے نا، اس کو آپ تعویذ سمجھ لیں کہ اگر دل کی دنیا بدلنی ہو۔ اس مردے نے یہ کہا حضرت کے خواب میں کہ حضور والا فرق یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں مگر کر سکتے ہیں، اور ہم قبروں والے جان گئے ہیں لیکن اب کر نہیں سکتے۔ یعنی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، اس کا بدلہ کیا؟ یہ برزخی زندگی، وہ آپ نہیں جانتے، پر ہم جان گئے ہیں لیکن اب کر نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔